پاکستان عوامی تحریک انقلاب کے پروفیسر آفتاب لودھی صاحب کو درخواست کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اظہار رائے کا موقع دیا. آج کی اس موضوع میں ایک عبارت اس کی توجہ طلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ سے زیادہ اپنے وطن سے محبت، ذاتی منفعت سے زیادہ قومی مفاد کا احساس، آج کی بجائے آنے والے کل پر نظر اور خود سے زیادہ آئندہ نسلوں کی فکر کرنا ہوگی. گویا کہ نچوڑ ہے آج کی گفتگو کا، اور میرے خیال میں آج کی گفتگو جب مکمل ہو جائے گی تو اس کا حاصل یہی ہوگا کہ جب تک ہمارے پیش نظر قومی مفادات اور ہمارے قوم کے کل پر نظر نہیں ہوگی، ہم انہیں بھول بھلیوں میں کھوئے رہیں گے. اور یہ 3 نسلیں کیا، اس کے بعد اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ہماری سینکڑوں نسلیں بھی رہ گئیں. جناب میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام حکومت سازی، یہ ٹوٹل ایکسرسائز کا مقصد ہے گڈ گورننس، تاکہ ہم عوام کو ان کے بنیادی حقوق دے سکیں، ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکیں، ان کو روٹی کپڑا اور مکان دے سکیں، صرف ناروں کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی حد تک، ان کو ہم تعلیم دے سکیں، ان کو صحت دے سکیں، ان کے تمام بنیادی مسائل، ان کو روزگار فراہم کر سکیں، ان کو بیسک سہولتیں دے سکیں جس کے اندر بجلی، پانی اور گیس بھی شامل ہے. آج دکھ کی بات ہے کہ وطن کے عوام کی اکثریت ان بیسک سہولتوں سے بھی جناب جب بھی کوئی حکومت چلائی جاتی ہے تو اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اداروں. یہ ادارے ہمارے ڈیموکریسی کے تحت وجود میں آتے ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟ A form of government of the people, for the people, by the people. بدقسمتی سے یہ ڈیفینیشن مجروح ہو کر اس کی شکل تبدیل ہوئی، اور آج کل یہ ڈیفینیشن کچھ یوں جو ہے صادق آتی ہے جیسے form of government for the people, in power, of the people in power and by the people in power. یہ جیسے نظامی صاحب نے کہا، یہ حقیقت ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ اس وقت نمائندہ نہیں ہے، اس وقت قوم کی 18 کروڑ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر صرف وہی چند لوگ قابل ہیں جو نسل در نسل جو ہے سرے سے چلے آ رہے ہیں، اور ایک ہائرارکی، ایک پولیٹیکل ہائرارکی کا ایک نظام شامل ہے، ایک ملوکیت کا نظام شامل ہے کہ بادشاہ کا بیٹا جو ہے وہ ولی عہد ہے اور اس کا بیٹا ولی عہد ہے. اور یہی سلسلہ جو ہے ہمارے سیاسی نظام کو آپ نے لپیٹ لی. اس ڈیموکریسی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں عمل وجود میں آنے والی پارلیمنٹ کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک شخص یا چند اشخاص کو تحفظ فراہم کرے اور تمام قومی وسائل کو اسٹیک کرتے صرف ان ایک شخص یا چند افراد کو تحفظ دینے کے اوپر، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایسی پازیٹیو لیجسلیشن کرے، ایسی قانون سازی کرے جس سے عوام کو ان کے بنیادی حقوق مل سکے، ان بنیادی حقوق کا تحفظ ہو سکے. اور اگر مقررہ ایسا نہیں کرتی، ایسی قانون سازی نہیں کرتی، تو یقینی طور پر ایسی مقررہ کا کوئی فائدہ نہیں. ماضی میں ہماری مقررہ کو کہا گیا کہ یہ اس مقررہ کی قیمت، کہ غیر ملکی صحافی نے کہا کہ اس مقررہ کی قیمت 250 کروڑ روپیہ. کیا وہ مقررہ جو صرف تحفظ فراہم کرتی ہے چند افراد کو، کیا وہ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے فرائض انجام دیتی ہے؟ مقررہ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. ہماری لیجسلیشن کیا ہوتی ہے؟ 13, 14 and 15 امینڈمنٹس جو کہ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو مطلق انعام قرار دیتی ہے. یہ وہ جو چاہے سیاہ و سفید کا مالک بن جائے اور آئین کے پریامبل کے مطابق اس کو تمام اختیارات مل جائیں جو کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اوپر بھی. یہ بھی اختیارات ایک شخص پر مرتکز ہو جائیں، اور یا ایک اس کے LFO کے تحت ایک شخص جو ہے وہ حاکم کل بن جائے، اس کے پاس تمام اختیارات اس کی ذات میں مرتکز ہو جائیں. یہ شخص خواہ وہ ایک ڈیموکریسی کی صورت میں آتا ہے، خواہ وہ ایک ملٹری رولر کی حیثیت میں آتا ہے، خواہ وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کی صورت میں آتا ہے، وہ he becomes a fascist, he's a fascist, he's a dictator. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹر ہوتا ہے، چاہے وہ فوجی ہو چاہے وہ سیوی ہو.
اور مقرنہ کا رول ہے ٹو انشور دی بیلنس آف پاور ٹو انشور دی بیلنسز اینڈ چیک اینڈ بیلنسز ان دی گورنمنٹ. کیا ہماری مقرنہ نے یہ رول ادا کیا؟ کیا ہمارے ملک کے عوام کو یہ بیسک رائٹس ملتے ہیں؟ کیا ہمارے کتنے لوگ ہیں, کتنے معصوم بچے ہیں جو سڑکوں کے اوپر بھیک مانگتے کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹا کام کرتے ہیں, تعلیم میسر نہیں ہے؟ کتنے مریض ہیں جو اسپتالوں میں ایڑیاں لگ رہے ہیں, ان کو بیڈ نہیں ملتا ہے, بستر کے اوپر 4-4-6 مریض بتائے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ باہر دالانوں میں پڑے ہوئے ہیں انتظار میں کہ کب ان کی باری آئے گی, شاید کوئی مسیحا ان کی راہ دیکھے گا. روزگار کس کے لیے؟ صرف چند افراد کے لیے. وہ چند لوگ جو ارباب اختیار کے منظور نظر ہیں ان کے لیے روزگار کی آسانی. لیکن جو غریب جو ساری جو پڑھتے رہے اپنی قابلیت کی بنیاد پر, انہیں کسی جگہ ان کو کہیں پر کوئی جگہ نہیں ملتی, اور وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ شاید کبھی ان پر خدا مہربان ہو جائے اور ان کو جو ہے روزگار مل سکے. ہمارے ملک میں حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ اس وقت 18 کروڑ آبادی کی 1/3 آبادی جو ہے فتح بلاک سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے. یہ پاکستان صرف چند ان افراد کا ان کی ملک نہیں ہے جو اس وقت حکمران طبقہ ہے. یہ پاکستان ملک کے 18 کروڑ عوام کا پاکستان ہے, اور ہر شخص کا وہی حق ہے جو کہ عوام کے مقتدر حکمرانوں کا. آپ سوچئے, دکھ کی بات ہے کہ پچھلے 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام قومی اختیارات, تمام قومی معاملات اور نیشنل مشینری, it is geared only to protect one person or his team. Where are we? Are we people of conscience? ہمارے ضمیر کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ چند افراد نے بولنا ہے. یہ وطن آپ سب کا ہے, یہ ملک کے 18 کروڑ عوام کا وطن ہے, اور سب نے بولنا ہے یہ ہمارا وطن ہے اور ہمیں حقوق ملنے چاہیے. We have to make sure that they get their fundamental rights. جناب یہ ہے پہلا ستون مقرر.